چونکہ آقاؤں کا تذکرہ ہے اور آقاؤں کا نام سن کر ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ وہ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ جب وہ آپس میں بیٹھ کے نا محبوب کی یادوں کو تازہ کرتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اجلس بنا ساعتا لنؤمنا، آؤ آپس میں بیٹھتے ہیں تاکہ اپنے ایمان کو مزید مضبوط کریں۔ تو محبوب کے تذکرے سے، محبوب کے اہل و عیال کے تذکرے سے، ان کے در والوں گھر والوں کے تذکرے سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مبارک کا تذکرہ ہوا اور جناب سیدنا علی شیر خدا کا تذکرہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ مبارک ہستیاں ہے کہ جو ہمارے محبوب کے پیارے ہے، محبوب کے لاڈلے ہے، محبوب کی ان کے ساتھ محبت ہے، ان کا محبوب کے ساتھ محبت ہے۔ وہ روایت کریمہ ہے نا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ تو آپ کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی محبت تھی اپنے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حسرت، تمنا، خواہش دنیا کے اندر تین چیزیں ہیں یا رسول اللہ۔ ایک تو یہ ہے یا رسول اللہ کہ النظر الی وجہ، کہ یا رسول اللہ صدیق کی آنکھ ہو اور محبوب عربی کا مبارک چہرہ ہو، تیرا دیدار ہو اور میرے آنکھیں ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ آنکھ سے دیدار کرنا یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے نا، حق الیقین کا درجہ ہے۔ ایمان کی تین درجے ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ وہ سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں میں آپ کو نا، جس طرح بندہ آپ کو بتائے کہ آگ جلتی ہے، آگ جو ہے لکڑی سے جلتی ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ گیس وغیرہ نہیں تھا، اور ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ جہاں آگ جلنے کا بندوبست نہیں ہوا کرتا تھا، ایسا وقت بھی آیا ہوا ہے۔ تو کوئی کہے کہ آگ جلتا ہے، اس سے لکڑی جلتی ہے، اس سے کھانا پک جاتا ہے، یہ علم الیقین ہو گیا۔ عین الیقین کیا ہے کہ آپ خود آگ کو دیکھ لیں کہ آگ جل رہی ہے، اس کے شعلے ہیں اور لکڑی کو کھا رہی ہے وہ، تو یہ عین الیقین ہو گیا۔ اور ایک ہے حق الیقین۔ حق الیقین کیا ہے کہ آپ آگ کے قریب جائیں، اپنے ہاتھوں کو آگ کے قریب رکھ کے اور آگ کی گرمی محسوس کریں، تو آپ کو یقین ہو جائے کہ آگ جلانے والی چیز ہے، آگ پکانے والی چیز ہے، آگ روشنی دینے والی چیز ہے۔ یہ ہو گیا حق الیقین۔ تو صحابہ کرام کا ایمان وہ حق الیقین کے درجے پر تھا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ امت کے تمام اولیاء اکٹھے ہو جائے، قطب غوث ابدال اکٹھے ہو جائے، کسی ایک صحابی کے مقام تک بھی پہنچ نہیں سکتے۔ اور اسی لیے حضور کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان سے ایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے لا تمس النار مر آنی، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، اس کو جہنم کا آگ بھی نہیں چھوئے گا، اس کے قریب آ نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارا یہ موقف اور عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور یہ وہ محفوظ عقیدہ ہے، ایمان کی سیڑھی ہے۔ تمام صحابہ کرام سے محبت کرو، اہل بیت سے تو بڑھ کر محبت کرو، لیکن ادب کے دائرے میں کسی کی بے ادبی نہیں کرنا، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، کسی کی حق تلفی کی طرف نہ جانا۔ وہ آپس میں بائی بائی تھے، گھر میں 2 3 4 بھائی ہو تو معاملات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن جب شیروں کی لڑائی ہو نا، شیروں کی لڑائی ہو، تو باقی چھوٹوں مخلوقات کا کیا ذمہ داری ہے؟ وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں نہ ڈالے، ورنہ کیا ہوگا؟ ان کا کام ختم ہوگا، خراب ہوگا۔ تو اللہ میں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائی۔ میں جملہ مکمل کرتا ہوں۔ جناب صدیق نے کیا فرمایا؟ میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ میری آنکھ اور محبوب عربی کا مبارک چہرہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بڑی خواہش کیا ہے؟ وَإِنفَاقِ مَالِي عَلَيْكَ یا رسول اللہ، صدیق کا مال ہو، درہم و دینار و چاندی ہو، اور یا رسول اللہ تیرے آستان پر صرف ہوتا رہو، خرچ ہوتا رہو یا رسول اللہ۔ اور آپ نے اس کا عملی مظاہرہ بھی دکھایا، اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ حضور کی بارگاہ میں اٹھایا، پیش فرمایا۔ اور تیسری خواہش کیا ہے یا رسول اللہ؟ وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہ میں اپنی قرابت کے ساتھ، میرے گھر کا رشتہ یا رسول اللہ تیرے حرم میں ہو۔ میرے بیٹی اس وقت آپ کی صاحبزادی جناب عائشہ مبارکہ چھوٹی تھی، مکہ مکرمہ کا واقعہ، یہ میرے محبوب کے نکاح میں آئے، وہ حضور کا خدمت کرتی رہے اور اس کا ثواب مجھے ملتا رہے۔ اور اللہ کریم نے آپ کی تمنا پوری فرمائی۔ عائشہ کا نکاح آسمانوں سے امر صادر ہوا،
جناب جبرائیل کے ذریعے سے کہ میرے محبوب کو پیغام دو کہ عائشہ صدیقہ کا نکاح میرے محبوب کے ساتھ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب سیدنا علی شیر خدا کا تذکرہ، یہ تمام مبارکین ہمارے سروں کے تاج۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فاز علی مولا، اور وہ مبارک کہ جس سے حضور کا نسب مطہرہ چلا، وہ مبارک کہ جس کے محبت ایمان کا حصہ ہے، وہ مبارک کہ جس کے بارے میں ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ انت سید العالمین، آپ عالم کے سردار ہیں۔ حضور نے کہا لا لا، حضور نے کہا انت سید العرب، یا رسول آپ عرب کے سردار ہیں۔ فرمایا انا سید العالمین، میں پوری کائنات کا سردار ہوں، وعلی سید العرب، میرا علی عرب کا سردار ہے۔ اس مبارک کا یہ شان ہے۔ اللہ ہم سب کی محبت نصیب فرمائے، سب سے عقیدت و مودت نصیب فرمائے۔ یہ رمضان مبارک مہینے کا آمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تیاری کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور اس مبارک مہینہ جو سیزن ہے عبادات کی کمائی کا، ثوابوں کا، اور محبوب عربی کا معمول کیا تھا کہ آپ مبارک 2 ماہ پہلے رجب کی 1 تاریخ کو دعا فرماتے تھے، یا اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما ماہ رجب کے اندر، ماہ شعبان کے اندر، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ رب ماشاءاللہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، بالکل 2 قدم کے فاصلے پر ہے، تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ من ادعا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدون عمل بسنتی فهو کذاب، محبوب کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، حضور کے ساتھ جزاک اللہ، حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو حضور کی مبارک سنتوں پر بھی عمل کیجیے گا۔ میرے محبوب کا مبارک چہرہ کیسے تھا، داڑھی مبارک کیسی تھی، لباس کیسا تھا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسا تھا، ہمارا رول ماڈل کون ہے، نمونہ حیات کون ہے؟ نہ کوئی اداکار ہے، نہ کوئی گلوکار ہے، نہ کوئی دنیا دار ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس محبوب کی سنتوں پر جانا، اس تک پہنچنا۔ ابھی آپ نے فارسی کی کلام کا تذکرہ سنا، بمصطفیٰ بے رساں خوش شراکی دین ہم اوس، اگر با او نہ رسے دے تمام بولہ بوس اللہ بیس۔ ہمیں بزرگوں نے یہی طریقہ سکھایا ہوا ہے، ہر چیز میں کس کو فالو کرنا ہے؟ اپنے محبوب کو فالو کرنا ہے، اس کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر حضور کا متبع سنت صحابی مبارک حج کے سفر پر جا رہا ہے، جہاں جہاں محبوب نے قدم رکھا ہے وہاں وہاں اس نے قدم رکھا، یا حضور نے وضو فرمائی ہے وہاں وضو کی، یا حضور نے نماز پڑھی ہے وہاں نماز پڑھی، ہر مقام پر فرمایا میں نہیں چاہتا کہ جو عمل میرے محبوب نے کیا وہ عمل مجھ سے رہ جائے، مس ہو جائے۔ تو اللہ ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے، سنت کے ساتھ محبت کرنا، یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ آج کے اس مبارک محفل سے ہمارے بھائی عباس صاحب نے منعقد کی ہے، ان کا ماشاءاللہ خود اہل طریقت کے ساتھ نسبت ہے، ذوق و شوق والے ہیں۔ یہی درس ہے، یہ 2 دن کی زندگی ہے، اگر ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو حضور نے کیا فرمایا؟ صبح کا وقت ہو شام کا انتظار مت کرو، شام کا وقت ہو صبح کا انتظار مت کرو۔ روز ہمیں اطلاع ملتی ہے فلاں کا بیٹا فوت ہوا، ابھی کل مجھ سے ایک ساتھی ملا، کہتے میں ٹوٹ کا شکار ہوں، ایک ولیمے کے پروگرام میں گیا تھا، نکاح پڑھا رہا تھا میں نے کہا کیا ہوا؟ بڑا مخیر آدمی ہے، ایک یونیورسٹی کا بڑا بھی تھا، پرنسپل تھا، وہ کیا کہتے ہیں کالج کا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے 31 سال کا میرا بیٹا، بالکل تندرست، جوان و توانا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا بغیر کسی وجہ کے، اللہ کو پیارا ہو گیا، میں اندر سے کھو گیا، ختم ہو گیا۔ میں نے کہا آسان حل کیا ہے؟ آپ انبیاء کرام کے واقعات پڑھا کرو، انبیاء کرام کی سیرتیں پڑھو، ان کے واقعات قصص الانبیاء پڑھ لیا کرو، تمہارے دل کو تسلی ملتی رہے گی۔ ورنہ اگر آپ اسی دنیا اس کائنات انہی ماحول میں رہو گے تو اندر سے ٹوٹ جاؤ گے۔ قرآن ہمارے لیے اسے آیا ہوا ہے، حضور کی مبارک حدیث مبارکہ، انبیاء کرام کے قصص، قرآن نے 1000 آیتیں قرآن کے اندر ہے جس میں اللہ کے انبیاء کے واقعات ہیں، قصے ہیں، ان پر کیا تکالیف آئی، مصیبتیں آئی، رزلٹ کیا ہے؟ انا للہ، ہم آئی بھی اللہ کی طرف سے ہے، وانا الیہ راجعون، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی قبر کی تیاری کا، اپنی حشر کی تیاری کا۔ یہ چھوٹا سا پیغام تھا، میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر، اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔